شعبہ خبر کی خاص پیشکش پروگرام حالات حاضرہ کا آج کا یہ خصوصی شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میزبان سید مبشر رفائی کا خلوص برا سلام قبول فرمائیں۔ ناظرین، پروگرام کے یہ خصوصی شمارے سیوا سپتاہ کے سلسلے میں آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ پروگرام کے آج کے اس خصوصی شمارے کا ہمارا موضوع رہے گا جدید تعلیمی پالیسی اور پسماندہ طبقوں کے لیے پروگرام۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے جو مہمان آج اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں، میں ان کا تعارف کرائی دیتا ہوں۔ میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب بشیر احمد ڈار صاحب۔ بشیر صاحب نے محکمہ تعلیم میں کئی عہدوں پر اپنے فرائض انجام دیے ہیں۔ آپ ایک معروف ماہر تعلیم ہیں اور اس کے علاوہ آپ ڈائریکٹر اکیڈمکس جے&کے کے بورڈ آف اسکول ایجوکیشن رہ چکے ہیں۔ آپ نے سیکرٹری بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی حیثیت سے بھی اپنے فرائض انجام دیے ہیں۔ ان کی بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں پروفیسر جاوید اقبال بٹ صاحب۔ آپ کشمیر یونیورسٹی میں شعبہ انگریزی میں مدرس ہیں اور ساؤتھ کیمپس میں اس وقت تعینات ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کا استقبال ہے۔ بشیر صاحب، بات چیت کا آغاز آپ سے کریں گے۔ یہ جو جدید تعلیمی پالیسی ہے جس کو ہم نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 کہتے ہیں، اس میں بہت ساری تبدیلیاں لائی جا چکی ہیں تعلیم کے تعلق سے، اور جو 1986 کی پالیسی ابھی رائج تھی اس حوالے سے بھی بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ جیسے ہمارا ابھی جو سسٹم تھا وہ 10+2 کا تھا، ابھی 5+3+3+4 کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو نیو ایجوکیشن پالیسی ہے، ایک مختصر سا تعارف ہم لینا چاہیں گے آپ سے کہ یہ ہے کیا اور کیا فوائد ملے گے اس سے۔ شکریہ مبشر صاحب۔ یہ نئی قومی تعلیمی پالیسی کی بنیادی وجہ، اس کو بنانے کی بنیادی وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ 1992 کا جو قومی تعلیمی پالیسی تھی، جی، اس کا ایجنڈا جو تھا وہ مکمل نہیں ہو پایا۔ اس میں جو ٹارگیٹس تھے، جو پوری جامع پالیسی جو تھی وہ پوری طرح سے عربہ عمل نہیں لائی گئی۔ جی، اور اس پالیسی میں یہ بھی کہنا ہے کہ ایجوکیشن فار آل کا جو ایجنڈا تھا وہ بھی انفنشڈ رہا۔ جو 1992 کی پالیسی، نہیں، جو یونیسکو کا جو UN کا ایجوکیشن فار آل، جی، اچھا، جس میں وہ جو پروگرام تھا وہ پروگرام نہیں جا چکا، وہ بھی پورا نہیں ہو سکا، جی، کیونکہ اس کا 2015 پہلے ٹارگیٹ تھا کہ ہم AFA گولز جو ہے وہ 2015 تک کر لیں گے، مکمل کریں گے۔ اسی طرح سے یہ قومی پالیسی جو تھی 86-92 کی، جو سے 92 میں اس کو تھوڑا سا ترمیم اس میں کی گئی، جی، تو وہ بھی ایجنڈا طے نہیں پایا۔ جی، تو ان دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے محسوس کیا گیا ہے کہ شاید ہمیں ایک نئی تعلیمی پالیسی کی ضرورت ہے، ترتیب دینی چاہیے، اور اس وجہ سے یہ نئی تعلیمی پالیسی تشکیل دی گئی۔ جی، اس پہ کافی بحثیں ہوئی، کافی ورکشاپس ہوئے ابھی تک، جی، 2-3 سال سے اس پہ مباحثہ چل رہا ہے۔ جی، جب ہم ایک تناظر میں دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف پالیسیاں جو ہیں، کیونکہ جو ناظرین جو ہے انہیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ ملک جو ہے کافی عریض اور وسیع ملک ہے۔ جی، اس میں کافی تعلیمی پالیسیاں 3-4 دفعہ تعلیمی پالیسیاں تشکیل دی گئی۔ 52 میں کی گئی، 68 کی تو سب سے زیادہ عمدہ پالیسی تھی کوٹھاری کمیشن کی، جی، تو اس کے بعد 86-92 کی تھی، اور بھی کافی کمیشنز بنائے گئے، اور اب ہم 2020 کی پالیسی پہ آ گئے۔ جی، تو جو ان میں جو کمیاں تھیں، کوشش کی گئی ہے کہ ان کمیوں کو کور کیا جائے کرنے کے لیے وہ خامیاں نہ رہیں۔ اب 86 پالیسی میں یہ تھا کہ ہم یونیورسلائز کریں گے، ہم بنیادی یہ جو تعلیم، پرائمری تعلیم جو ہے اس کو ہم عام کر لیں گے۔ جی، یہ ایک ٹارگیٹ تھا، اور اس میں یہ بھی ٹارگیٹ تھا کہ جو چھوٹے بچے ہیں، ارلی چائلڈہڈ کیئر ایجوکیشن جو ہے وہ بھی ہم شروع کریں گے۔ لیکن ارلی چائلڈہڈ کیئر ایجوکیشن کا ٹارگیٹ مکمل ہی نہیں ہوا، مطلب اس پہ زیادہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی کہ جو چھوٹے بچے ہیں، 3 سال کے، 4 سال کے، 5 سال کے کنڈر گارڈن کے بچے جو ہیں، آپ دیکھیں گے کہ سرکاری اسکولوں میں کنڈر گارڈن کہیں نہیں ہے، نرسری کلاسیں کہیں نہیں، تو یہ اس پالیسی میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس پالیسی میں اگر آپ دیکھیں گے، اس پالیسی میں سب سے زیادہ عمدہ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 3 سال کے بچے سے لے کر 18 سال کے بچے تک کو یونیورسل ایجوکیشن دینے کا ارادہ کیا ہے، کہ ہم 3 سال کے بچے کو لے کے برابر، تو اس 18 سال کی عمر تک۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو پرانا سٹرکچر جو تھا 92 پالیسی میں 10+2+3، اس کو تبدیل کیا گیا، اور نیا سٹرکچر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے 5+3+3+4۔ 5 رہا 3 سال
جو عمر کے بعد بچے اور پہلی اور دوسری جماعت کے بچے جی، اور پھر 3 سال تیسری چوتھی اور 5ویں کے، پھر تیسرے سال 7ویں 6 7ویں اور 8ویں تک، اور پھر 9 10 11 اور 12 4 سال. تو یہ سب سے زیادہ عمدہ بات جو اس پالیسی میں ہے کہ اس میں باضابطہ طور پہ ایک کنٹمپلیٹ کیا گیا ہے کہ صاحب ہم یہ 3 سے 18 سال کے بچے جو ہیں ان کو یکساں سطح پہ ہم ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کر لیں گے، یونیورسلائز کر لیں گے. بشیر صاحب اور اس میں یہ کنٹمپلیٹ کیا گیا ہے کہ صاحب ہم 2030 تک 100% گراس انرولمنٹ ریشو کر لیں گے. جتنے بھی بچے ہمارے پاس ہیں 2-2.5 کروڑ کے قریب ایک ایسٹیمیٹ ہے، ان سارے بچوں کو ہم یہ جو چھوٹے بچے ہیں اسکول میں لائیں گے. وہ آنگن واڑی سے شروع ہوگا، آنگن واڑی آلریڈی چل رہا ہے. کچھ یہ جو پہلے 5 سال جو ہیں، پہلے 5 سال جو ہیں جس میں 3 سال اس کی عمر ہی ہے، 3 سال کا کورس جو ہے، تو یہ کچھ آنگن واڑی سپریٹ آنگن واڑی ہوں گے اسٹینڈ الون، کچھ پرائمری اسکول کے ساتھ آنگن واڑیز ہوں گے، اور کچھ جو ریگولر ہمارے اسکول ہیں وہاں پہ یہ کلاسیں. کس طرح مفید ہوگی یہ پالیسی اس پر مزید بات کریں گے، لیکن میں جاوید اقبال صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. چنانچہ آپ ہائر ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں، ابھی تک جو ہمارا جو یو جی کورس تھا وہ 3 سال کا تھا، ابھی اس پالیسی کے تحت اس میں بھی تبدیلی لائی گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس حد تک مفید ہے؟ جی پہلے پروگرام میں بلانے کے لیے بہت بہت شکریہ. جی پچھلی بار بھی ہم نے یہ اسٹرکچر کے حوالے سے بات کی، لیکن اس بار اگر ہم دیکھیں گے اس پالیسی میں کہ پہلے تو یہ ہے کہ انڈین ایجوکیشن سسٹم کو یہ کوشش کی گئی ہے اس کو ہم الائن کریں گے ایک انٹرنیشنل سسٹم آف ایجوکیشن، خاص کر جو ایڈوانس پالیسی کا ویژن، ایک ویژن وہ ہے کہ ہم اس کو الائن کریں اس کے ساتھ. ویژن کے حوالے سے اس میں یہ بھی ہے کہ فار ایگزامپل 3 قسم کی خاص کر فریڈمز اس میں اسٹوڈنٹ کو دی گئی ہے. اوور آل اگر ہم بٹوین دا لائنز اس پالیسی کو دیکھیں گے تو اسٹوڈنٹ ایمرج ہوتا ہے ایز اے کنگ. پہلے اس وقت آپ دیکھ لیجئے، اگر اسٹوڈنٹ کو کالج میں ایڈمیشن لینا ہے تو اس کو وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کمبینیشن ہے، آپ کو اس کمبینیشن میں سے سبجیکٹ چوز کرنا. تو وہ یہ پالیسی اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ اس وقت کیا ہوگا کہ اگر آپ کو کورسز لینے ہیں، کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ اب میوزک کا سبجیکٹ پڑھ سکتا ہے، میوزک اور کیمسٹری ایک ساتھ وہ پڑھ سکتے ہیں. یعنی اس سے پہلے تو یہ سہولت نہیں تھی، یہ سہولت نہیں تھی. اسٹوڈنٹ کو کچھ باسکٹس ملتی تھی، انہی باسکٹس میں سے اس کو چوز کرنا تھا. بالکل. اب اس کے پاس ایک بڑی باسکٹ ہے کہ وہ فزکس کے ساتھ اپنی چوائس کا لے سکتا ہے. بالکل، فزکس کے ساتھ وہ آرکیٹیکچر پڑھ سکتا ہے، کیمسٹری کے ساتھ وہ میوزک پڑھ سکتا ہے. یہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ کیمسٹری کے ساتھ آپ کو وہی 2-3 سائنس سبجیکٹس وہی سبجیکٹس پڑھنے. ایک وہ فریڈم آف یونیورسٹی ہے. اس وقت جو پالیسی ہے کہ اگر آپ نے بی اے پروگرام میں ایڈمیشن لیا یا ایم اے پروگرام میں ایڈمیشن لیا، آپ نے کشمیر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، آپ کو کشمیر یونیورسٹی سے ہی سارے کورسز حاصل کرنے ہیں. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے یہاں سے ایک کورس لیا، آپ دہلی یونیورسٹی سے بھی دوسرا کورس وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ سائملٹینیسلی ہو سکتا ہے، سائملٹینیسلی ہو جائے گا. یہ ویژن اس پالیسی کا کہ اسٹوڈنٹ کو آپ بند مت کر دیجئے ایک ہی باکس میں، ایک ہی یونیورسٹی. نمبر 2 میں ایک موٹی باتیں پر جو ہم پوسٹ گریجویشن کی بات کرتے ہیں، سپوز پوسٹ گریجویشن ایک اسٹوڈنٹ ایک پرٹیکولر سبجیکٹ میں کر رہا ہے، اگر کشمیر یونیورسٹی میں اس نے لیا ہے وہی سبجیکٹ، کیا وہ وہی سبجیکٹ دوسری یونیورسٹی میں لے سکتا ہے یا کوئی دوسری یونیورسٹی میں؟ مثال کے طور پر ایم اے پروگرام ہے، کوئی ایم اے پروگرام میں اس کو کچھ کریڈٹس حاصل کرنے تھے. اب اسٹوڈنٹ کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ کچھ کریڈٹس یہاں سے حاصل کر سکتا ہے، کچھ کریڈٹ دہلی یونیورسٹی سے حاصل، اس کی چوائس ہے. جہاں اس کو لگے کہ ٹیچر اچھا ہے، جہاں اس کو لگے کہ وہاں پہ ان کے پاس بیٹر فیسلٹیز ہے ڈیجیٹل وائز، تو وہ وہاں جا کے وہ کریڈٹس حاصل کر سکتا ہے. ایک تو یہ فریڈم ہے. دوسرا ہے کہ فریڈم آف سپیڈ، کس سپیڈ سے وہ ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو 3 سال میں یہ ڈگری ملنے والی ہے تو 3 سال میں آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے، اگر نہیں کی کمپلیٹ تو فیل، آپ کو کوئی ڈگری نہیں ملے گی. اب کیا ہو سکتا ہے کہ آپ 1 سال کے بعد آپ نے ڈگری کورس کیا، وہاں پہ آپ کو سرٹیفکیٹ کورس، آپ چلے گئے، پھر 2-3 سال بعد واپس 1 سال کے بعد وہ چھوڑ بھی سکتا ہے. بالکل، وہ ایگزٹ آپشنز ہیں، ایگزٹ آپشنز ہیں. 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد. اسی طرح کے طریقے سے پھر ایم فل تو انہوں نے اب ڈسکنٹینیو. نہیں، اس کو میں یہاں پر وضاحت چاہوں گا. ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے 1 سال کے بعد جو 4 سال کے اس کو یو جی کورس کرنا ہے، بالکل اس نے 1 سال کے بعد چھوڑ دیا. بالکل. اگر وہ کچھ وقت کے بعد، وہ سال 2 سال 3 سال بعد اس کو یہ خیال آیا کہ میں کنٹینیو کروں گا وہ کورس، کیا وہ اس وقت کنٹینیو کر
सकता है? बिल्कुल इसमें है ना, और वो एक साल उसका एक गिना जाएगा क्या? वो काउंट वो accumulate होंगे इसमें ये क्या किया है उन्होंने कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इन्होंने क्रिएट किया है। यानी कि जैसे आपने बैंक में एक अकाउंट खोला है, इसी तरीके से आप यूनिवर्सिटी में अकाउंट खोलते हैं, आपने क्रेडिट रहेगा, वो आपके क्रेडिट रहेगा में। वहाँ पे। तो अगर आपने वो डिग्री हासिल की, वो क्रेडिट्स वहाँ से ये डिस्काउंट हो जाएंगे, आपको फिर क्रेडिट्स जमा करने फिर किसी दूसरी डिग्री की हासिल करने के लिए। जी, तो एक पैराडाइम शिफ्ट है ये एजुकेशन पॉलिसी में। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप बिटवीन द लाइन्स इसको पढ़ेंगे तो कोशिश की गई है कि हम सिंक्रोनाइज करें इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम के साथ, उसके साथ अलाइन। इसमें एक और फॉर एग्जांपल ये है कि हर एक यूनिवर्सिटी में आप ये ज़रूरी है कि एक इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर हो, ताकि जो इंटरनेशनल बच्चे यहाँ कंटैक्ट करना चाहे वो उस ऑफिस के साथ रब्ता करे, या उस यूनिवर्सिटी के बच्चे अगर कंटैक्ट करना चाहे बाहर वाले किसी तो उस ऑफिस के जरिए। ये वही कॉन्सेप्ट है जो तो ये हर यूनिवर्सिटी में ये ऑफिस रहेगा। बिल्कुल। अब चूंकि गाइडलाइंस एडवाइजरी नेचर की हैं, दिस इज जस्ट ए गाइडेंस। इम्प्लीमेंटेशन का भी एजुकेशन वैसे कंकरेंट सब्जेक्ट है। जी, इसमें ऐसा है, बशीर साहब, इसमें हायर एजुकेशन में दो चीज़ें हैं जी। एक तो कहते हैं कि हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी विल हैव ऑटोनोमस कॉलेजेस, दे विल नॉट बी रिक्वायरिंग ए यूनिवर्सिटी की जहाँ से वो एफिलिएट हों, आप ऑटोनॉमी उनको दे देंगे। वो इस पॉलिसी का हिस्सा है? हाँ, पॉलिसी का हिस्सा है कि वो ऑटोनॉमस होंगे। जी, कोई 10-12 साल के बाद यू विल हैव ऑटोनॉमस कॉलेजेस। जी। और दूसरा जो इसमें है कि साहब आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को कैंपसेस खोलने की इजाज़त देंगे, जो अभी बड़ा कंट्रोवर्शियल है। जी, इट में पास फारे वाई। तो मतलब उसमें ये है कि कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया की वो यहाँ आ सकती है, गवर्नमेंट से इजाज़त वगैरह लेके वो अपना कैंपस होगा। जी। अब उसमें ये खदशा है कि साहब जो कास्ट ऑफ एजुकेशन जो होगा, क्या एफोर्डेबल होगा जो आम बच्चा है, जो आम स्टूडेंट होगा एक। जी, बाहर से यूनिवर्सिटी आ रही है, उनकी फैकल्टी आ रही है, कास्ट क्या होंगे? जी, वो भी उस पर मुख्तलिफ राय हैं। जी। तो इसमें सबसे मज़ेदार जो प्रस्ताव अभी आपसे बात कर रहे थे, मज़ेदार बात यह है कि आपके पास ऑटोनॉमस कॉलेजेस होंगे। जी। अब उसमें भी रेगुलेटरी अथॉरिटी एक होगी कि जो रेगुलेट करेगी कि साहब इनके कोर्सेज क्या हैं। जी। वैसे भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कहते हैं ये यूनिवर्सल होती है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज एजुकेशन विच इज यूनिवर्सल। बिल्कुल। वो एक जगह की नहीं होती है, इसीलिए उसको हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कहते हैं। मैं बात कर रहा था, सबसे दूसरी उम्दा बात जो इस पॉलिसी में है वो है कि आपके पास पहले ये एक्सक्यूजेस थे कि साहब पैसा नहीं है, एटीसी के साथ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, जी, आपके पास पैसा नहीं है। सबसे उम्दा बात इस पॉलिसी में जो मुझे लगी वो है कि आपने जीडीपी का 6% अब एलोकेट किया। 4.3% था पहले, जी, 4.3 से लेके आपने जीडीपी का 6% कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो पैसे की कमी होती थी, जिसकी वजह से आप उसको कहीं ना कहीं पूरा किया जा रहा है। मतलब 6% इज ए गुड अमाउंट। जी, मतलब 6%, 4.3 से लेके 6%। जी। तो दूसरा ये है कि हायर एजुकेशन में उन्होंने कहा है कि हम 2025 तक 50% ग्रास एनरोलमेंट बढ़ाएंगे। जी। मतलब कुछ और 5 ही साल हैं, 5 साल में ये कह रहे हैं कि हम 50%, और ये कह रहे हैं कि एक एस्टिमेट के मुताबिक इनको कम अज़ कम लगता है कि 1 करोड़ के करीब सीटें बढ़ानी पड़ेंगी यूनिवर्सिटीज़ में। जी। जिसकी वजह से ये कहते हैं कि बाहर से भी यूनिवर्सिटियाँ आएँ, यहाँ भी आएँ, क्योंकि जब आप यूनिवर्सलाइज करते हैं, आप अंदाज़ा कर लीजिए हमारी जब हमने प्राइमरी एजुकेशन यूनिवर्सलाइज की, आपको हर कोचे में हर एक आधे किलोमीटर में आपको एक्सेस के लिए एक स्कूल मिलता है। जी, बिल्कुल। तो जब आप यूनिवर्सिटी जब आप हायर एजुकेशन को कोशिश करेंगे कि कम से कम 50% यूनिवर्सलाइज हो, नेट भी एक जाल बिछाना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब हम ये कहते हैं, आपने अभी फरमाया कि इसको इंटरनेशनलाइज या इंटरनेशनल लेवल पे एजुकेशन को लाना है, जो इस पॉलिसी का एक मकसद है या विजन है, तो क्या आप समझते हैं कि जो फॉरेन कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ज़रूरत पड़ेगी क्या यहाँ पे अपने कैंपसेस खोलने की? और क्या हमारे पास इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जिस तरह अभी बशीर साहब ने फरमाया कि जो एनरोलमेंट बढ़ाना है? बिल्कुल। ये क्वेश्चन जो है पिछले
ڈسکشن ہو رہی ہے, کچھ کنٹروورسی بھی ہے اس کے اوپر, جی. لیکن ایک ڈیمانڈ ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ کتنے انڈین اسٹوڈنٹس باہر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, جی. اگر آپ یو ایس میں جائیں گے لاکھوں کی تعداد میں انڈین اسٹوڈنٹس وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. آپ یورپ دیکھیں گے کتنے اسٹوڈنٹس وہاں جاتے ہیں. اب ایک تو یہ ہے کہ ایک ڈیمانڈ ہے یہاں سے کہ ہم ایک انٹرنیشنل ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں, کسی گلوبلی ریکگنائزڈ جو ٹاپ رینکنگ یونیورسٹی ہم وہاں کی لیبل چاہتے ہیں. تو ایک ڈیمانڈ ہے, پاپولر ڈیمانڈ. دوسرا آپ اس کا ایک فائنینشیل اینگل دیکھ لیجئے. جو بچہ یہاں انڈیا سے وہاں جاتا ہے تو وہ جتنا انویسٹمنٹ اس ایجوکیشن پہ کرتا ہے وہ تو سارا اس کنٹری کی طرف چلا جاتا ہے. جی. یعنی جیسے کہ اگر کسی نے ایڈمیشن لیا وہاں اس یونیورسٹی میں, یو ایس کی کسی یونیورسٹی میں, جتنی بھی وہ فیس دے گا اپنی کورس کے دوران, ٹیوشن فی, وہاں پہ رینٹ وغیرہ, انشورنس, بہت سارے سبھی خرچ وہ سارا پیسہ اسی کہاں سے کنٹری میں خرچ ہوتا ہے. وہ تو پیسہ یہاں سے جائے گا وہاں. جی. تو ایک ویژن وہ بھی ہے کہ اگر وہ یہاں پہ اپنا کیمپس کھول کے بچے کو یہاں اپنے ملک میں بیٹھ کے ہی ایک ہمارا پیسہ ہمارے ایک ٹاپ رینکنگ یونیورسٹی کی ڈگری مل سکتی ہے. اب اسے دوسرا پازیٹیو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمپٹیشن بلڈ ہوتا ہے. جیسے اگر یہاں پہ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی, کیمبرج یونیورسٹی یا امریکہ کی کوئی ٹاپ یونیورسٹی, انہوں نے یہاں پہ کیمپس کھولا تو ود ان دا کنٹری ایک کمپٹیشن بلڈ ہو جاتا ہے کہ اگر ہمارے اسٹوڈنٹس اب سارے وہاں چلے گئے تو وی ہیو ٹو آلسو لک ان ٹو آور اون یونیورسٹیز کہ کیسے ہم اس کا ہیومن ریسورس کمپیٹ کر سکیں اور ان کی لیول کی یونیورسٹیز اپنی قائم کر سکیں. اور اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک ویژن جو ہے کہ ڈائیورسٹی آف فیکلٹی, ڈائیورسٹی آف اسٹوڈنٹ پروفائل, کہ ایک ہی جیسے اگر آپ دیکھیں کہ اگر ایک باغ میں ایک ہی قسم کے پودے ہوں گے تو وہاں ایک تتلی بھی نہیں آتی. تو ایک ڈائیورسٹی ہونی چاہیے, چاہے وہ امریکہ کوئی اسٹوڈنٹ, یورپ کا کوئی اسٹوڈنٹ, تو کراس فرٹیلائزیشن سے وہ دماغ اور ایجوکیشن میں جو ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے. تو وہ کنویں کی مینڈک, جیسے سوامی وویکانند نے ایک بار کہا تھا وہاں یو ایس میں لیکچر دینے کی, فراگ ان دا ویل ایٹیٹیوڈ, وہ ختم کرنا ہے. اب بارڈرز ختم ہو رہے ہیں. جی. تو ایک گلوبل سٹیزنشپ کا ویژن ہے اس پالیسی کے پیچھے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اب اوپر آنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نو ڈاؤٹ انڈین ایتھوس اور کلچر اس پہ بھی فوکس ہونا چاہیے, لیکن اب جو انٹرنیشنل لیول پہ کمپٹیشن ڈیولپ ہو رہا ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے وی ہیو ٹو ڈو دیز اسٹیپس. بشیر صاحب, ابھی جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام کا جو ہمارا آج کا جو موضوع ہے, ہمارا اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اس میں پروگرام کیا ہے فار مارجنلائزڈ سیگمنٹس. آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ جو ہمارا ملک ہے یہاں پر, جیسے آپ نے خود کہا کہ بہت سارے بچے ہیں جو بنیادی تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں, تو پھر تو ہائر ایجوکیشن کی تو بات ہی نہیں ہے. تو مارجنلائزڈ سیگمنٹس جو ہیں ان کے لیے کیا ہے اس پالیسی میں؟ پہلی پالیسیز بھی جو تھیں 68 سے لے کے, میں گزارش کروں کہ ان پالیسیز میں بھی ایک پروویژن تھا جو مارجنلائزڈ گروپس ہمارے ہیں ان کے لیے اسپیشل انسینٹیوز جو تھے وہ اس میں دستیاب تھے. اب اس میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کیش انسینٹیوز بھی ہیں, اسپیشل پروگرامز بھی ہیں ایجوکیشن کے جو مارجنلائزڈ گروپس ہیں. جیسے بہت سارے بچے ہیں ان کے والدین فیس ادا نہیں کر سکتے ہیں یا ان کے آس پاس ایجوکیشن اویلیبل نہیں. اس میں 2-3 چیزیں ہیں اس پالیسی میں, اور 86-92 پالیسی میں بھی یہ تھا. شیڈول کاسٹ کا ذکر تھا, شیڈول ٹرائبس کا ذکر تھا, ادر بیکورڈ کلاسز کا ذکر تھا, اور باقی جو مارجنلائزڈ گروپس جو ہیں ان کا ذکر تھا, اور مائنارٹیز کا ذکر تھا. جی. اور جب ہم پرانی پالیسی 86-92 کو دیکھتے ہیں وہاں بھی انسینٹیوز تھے, وہاں بھی پروگرامز تھے. اب اس میں بھی زیادہ ایمفیسس ہے, لیکن بدقسمتی سے اس پالیسی میں جب ہم مائنارٹیز کی بات کر رہے ہیں, جس طرح سے ایمفیسس مائنارٹیز ایجوکیشن پہ, ان کی مارجنلائزیشن پہ 86 پالیسی میں تھا, وہ اس پالیسی میں نہیں ہے. وہ ایمفیسس نہیں ہے, وہ ایسرشن نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ سچر کمیٹی کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ مائنارٹیز ایجوکیشن پہ زیادہ ایمفیسس ہوتا, لیکن 92 کی پالیسی ہم جب دیکھتے ہیں وہاں تو ہم ایمفیسس دیکھتے ہیں. وہاں کانسٹیٹیوشن کی بات ہے, وہاں مائنارٹی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کی بات ہے, ان کے سپورٹ کی بات ہے, ان کی لینگویجز کی بات ہے مائنارٹیز کی. لیکن یہ چیز مسلمہ ہے کہ اس پالیسی میں بھی جتنے بھی مارجنلائزڈ گروپس ہیں ان کے لیے اسکالرشپس, بال بھونز, رہنے کی جگہ جو ان کے پاس بورڈنگ, تو وہ اس کا خیال رکھا گیا ہے. رکھا. پروفیسر جاوید صاحب, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, کچھ بچے ایسے رہتے ہیں ہمارے ملک میں کہ وہ پرائمری ایجوکیشن تو حاصل کرتے ہیں یا مڈل لیول یا ہائر لیول تک جاتے ہیں, لیکن بعد میں ان کو دقت آتی ہے ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کی, کیونکہ یونیورسٹیز آس پاس میں اویلیبل نہیں ہیں, کسی دوسرے شہر میں جانا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پالیسی میں ایسے بچوں کے لیے وہی مارجنلائز سیگمنٹس جو ہوں گے ہائر ایجوکیشن لیول پہ؟ بالکل, مجھے لگتا ہے کہ کافی تھنکنگ گئی ہے اس ایشو کو لے کر اس پالیسی میں,
پہلے تو اگر آپ نیچے سے ہی دیکھیں گے کہ پہلے تو مڈ ڈے میل اسکیم تھی، اب بریک فاسٹ کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے اسکول میں، یعنی کہ آنگن واڑی میں بریک فاسٹ کو بھی اب انکلوڈ کیا گیا. ہیلتھ چیک اپ جو ہے وہ مینڈیٹری ہے، ہیلتھ چیک اپ مینڈیٹری. اس کے علاوہ جو انہوں نے کیا ہے کہ اسپیشل ایجوکیشن زونس کریٹ کیے جائیں، جیسے اکنامکس میں ہم کہتے ہیں اسپیشل اکنامک زونس، اس میں اسپیشل ایجوکیشن زونس، ان زونس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے جہاں پہ بچے ان کو تعلیم نہیں ملی ہے، وہ سوشلی بیکورڈ ہے، اکنامکلی بیکورڈ ہے، تو ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے. اس کے علاوہ ٹیچرس کو اسپیشل انسینٹیوز ٹو ورک ان دیز فار فلنگ ایریاز، ان کو اسپیشل انسینٹیوز دیے جائیں. اور ٹرانسفر جو ہے، ٹرانسفر پالیسی خاص کر ٹیچرس کو وہ بڑی دقت رہتی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ 1 سال رہا تو کسی کی منمانی پہ اس کو پھر دوسری جگہ وہاں پہ شفٹ کیا جاتا ہے، تاکہ ایک اسٹوڈنٹ کے سامنے ایک رول ماڈل رہے کافی دیر تک. اور ٹرانسفر پالیسی وہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ تاکہ ان کو بچوں کو وہاں پہ فائدہ مل جائے. جی. اس کے علاوہ اسکالرشپس کی بات انہوں نے وہاں پہ پالیسی میں کی ہے. تو اوور آل مجھے لگتا ہے کہ فرام باٹم ٹو ٹاپ اسٹوڈنٹ ایمرجز ایز اے وننگ، ہی از دا ونر ان دس. اب اس میں ایک بات رہ جائے گی جو کہ بڑی ضروری ہے. ایک یہ ہے کہ پہلے بھی مدر ٹنگ پہ بڑا ایمفیسس تھا کہ صاحب آپ میڈیم آف انسٹرکشن مادری زبان کو بنائیے، کیونکہ ایز آف لرننگ جو ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے سیکھنے میں، ایکسپریشن بھی بہت اچھا رہتا ہے اپنی مدر ٹنگ. تو اس میں بھی ایمفیسس ہے کہ مدر ٹنگ یا ہوم لینگویج آپ کوشش کر دیجیے میڈیم بنانے کی. نمبر 1. نمبر 2، 3 لینگویج فارمولا وہ کافی دیر سے 48 سے چلی آ رہی ہے، اس پہ بڑی بحثیں ہوئی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں بھی، ہر ایک جگہ ہوئی. تو دے آر کنٹینیوئنگ ود دیٹ. اور سب سے مزیدار بات جو ہے، ایک ایسرشن ہے، ایک ایشورنس ہے کہ صاحب ہم کسی بھی لینگویج کو امپوز نہیں کریں گے. وہ تو بڑی خوش آمد بات ہے. دیکھنا ہے کہ ایسا ہوگا کہ نہیں امپلیمنٹ ہوتا ہے. جی بالکل. لیکن یہ وہی بات ہے جو کہا وہ کیا. لیکن اسی پالیسی میں انہوں نے کہا ہے کہ اسی پالیسی میں کہا ہے کہ ہم کوئی لینگویج امپوز نہیں کریں گے. جی. تو بشیر صاحب، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت زیادہ پرائیویٹ سیکٹر میں، جو خاص کر جو لوور لیول پہ ہے یا مڈل لیول تک، ہائر لیول تک بھی ہے، اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا ایک بہت رول رہتا ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر میں انگلش میڈیم سکولز ہیں، سبھی جتنے بھی اسکول ہیں وہ سارے انگلش میڈیم، اور سرکاری سطح کے جو اسکول ہیں وہاں پر ہندی میڈیم ہے یا اردو میڈیم ہے، یا بہت سارے اسکولز میں جو آپ نے مدر ٹنگ کی بات کہی وہاں پہ اسی میڈیم میں سکھایا جاتا ہے. تو اس تفاوت کو دور کرنے کے لیے پالیسی میں کیا ہے؟ اس میں دیکھیے، اکثر لوگوں کا کرٹیسزم یہ ہے کہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں جو غریب بچے ہیں وہ مدر ٹنگ میں پڑھیں، باقی لوگ انگریزی میں پڑھیں. انگریزی کی امپلائبلٹی زیادہ ہے، بالکل، اس کو اپرچونٹیز زیادہ ہیں. صحیح بات. تو ایک ریزسٹنس ہے. اس ریزسٹنس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو اسٹیٹ تھی پہلے، اب تو یونین ٹیریٹری ہے، یہاں انگلش میڈیم سٹارٹ ہوا اب 8-10 سال سے ہوا. سب میڈیم ہی تبدیل کیا. ہمارا تو اردو میڈیم تھا گورنمنٹ اسکول میں، وہاں بھی انگریزی ہے، پرائیویٹ اسکولوں میں بھی انگریزی میڈیم ہے. اس میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن پالیسی میں ایک گنجائش ہے کہ اگر کہیں کچھ لوگ چاہیں کہ وہ اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ امپوزیشن کی بات کی. باقی یہ جو انگریزی جو ہے وہ تو ایکویٹی کی بات ہے کہ میں انگریزی پڑھوں گا، میں بڑا افسر بن جاؤں گا، مجھے اچھی نوکری ملے گی. لیکن غریب کا بچہ جو ہے وہ مادری ٹنگ میں پڑھے گا. آپشن تو ہونا چاہیے. بہرحال یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے امپوز کر کے رکھیں، آپ کسی لینگویج کو آپ میڈیم بنائیں. بلکہ مدر ٹنگ انسٹرکشن بنانے کی جو دقتیں ہیں، آپ کے کلاس روم میں 3-4 زبانوں کے بچے ہیں. آپ تیسری جماعت لے لیجئے، ایک کلاس روم میں بیٹھے ہیں، وہاں ایک گوجر کا لڑکا ہے، پہاڑی ہے، اور کوئی ہے ڈوگری کشمیری بولنے والا ہے. آپ کس لینگویج کو استعمال کریں اور کتنی دقتیں ہوں گی. اس میں تو اسی دقتوں کی وجہ سے ہی لوگوں نے مدر ٹنگ کو تعمیل، جو سدرن اسٹیٹس جو ہماری ہے وہاں انہوں نے مدر ٹنگ کو لے لیا، گلیڈلی لے لیا، کیونکہ ان کے پاس وہ ہوموجینٹی تھی. ہمارے پاس تو اتنی ہیٹروجینٹی اور ڈائیورسٹی ہے کہ ہم تو افورڈ بھی نہیں کر پاتے کہ میں 10 بچوں کو لے لوں گا تیسری جماعت میں، وہ 10 لینگویجز کا، وہ تو بڑی دقتیں ہیں، وہ ہم نے پہلے بھی دیکھا. اس میں تو ہے. جی پروفیسر صاحب، آپ سے یہ بات جاننا چاہیں گے کہ ابھی جو صورتحال بن رہی ہے تو زندگی تقریباً الیکٹرانک موڈ پہ آ رہی ہے. ابھی سارے کام الیکٹرانک موڈ کے ذریعے ہو رہے ہیں، اور ای کلاسز کا جو جہاں تک تعلق ہے، پی ایم ای ودیا کے تحت جو ای آن لائن کلاسز ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟
بالکل دیکھیے جب یہ 1986 کی پالیسی آلدو میں اس وقت کافی ینگ تھا, مجھے اس کے بارے میں اتنا, لیکن جب میرے پڑھنے میں آیا ہے کہ جو اس کے بارے میں آرٹیکلز ریسرچ پیپرز پڑھتے ہیں کہ اس وقت بھی بڑا پیسمزم تھا پالیسی کے بارے میں, کیا ہوا, یہ کس نے اپنی ویژن ہے اس گورنمنٹ کا. لیکن 86 کے بعد اب دیکھیے ٹیلی کمیونیکیشن ریولوشن آیا, اب پالیسی کو اپڈیٹ کرنا تھا. تو اس پالیسی میں بھی ابھی آپ نے بات کی کہ یہ جو مدر لینگویج کی بات, میں اس پہ آ جاؤں گا جو آپ نے پوچھا. اس کے جو پہلے چیئر پرسن تھے وہ تھے ٹی آر سبرامنیم, وہ ساؤتھ کے تھے. اور جو چیئر پرسن اس ڈرافٹ کمیٹی اس کے تھے وہ ہے یہ کستوری رنگن, وہ بھی ساؤتھ کے تھے. تو ان کا فوکس مدر لینگویج پہ, نوئنگ ویل کے ساؤتھ میں کتنی ریزسٹنس ہے, انہوں نے وہاں پہ یہ اسٹارٹنگ. اور یہ ہے کہ دس از بائی لنگول, بڑا یہ کوئی کنکرنٹ, ایجوکیشن از اے کنکرنٹ سبجیکٹ. اسٹیٹ کو آن بورڈ لینا ہے, سینٹر امپوز نہیں کر سکتی, یہ ایڈوائزری نیچر, سارے خطوں کو آن بورڈ لینا ہے. بالکل, کیونکہ ڈائیورسٹی ہے جیسے انہوں نے. آن لائن خاص کر ابھی جو آپ نے پوچھا آن لائن کے بارے میں, آن لائن کے بارے میں یونیورسٹیز آر گیٹنگ ناؤ ریڈی ٹو فیس دس چیلنج, خاص کر اس پینڈیمک کی وجہ سے. اب پوری ہر ایک یونیورسٹی انیشلی بڑی ریزسٹنس تھی کہ کیسے پڑھائیں گے ہم بچوں کی پرابلمز, لیکن اب یہ بھی ایک کل ہی میں پڑھ رہا تھا کہ لیپ ٹاپ سب ڈسٹریبیوٹ ہوں گے اسٹوڈنٹس جن کے پاس نہیں ہے, یا یہ جو آئی فونس موبائل فون جن کے پاس یہ سہولت نہیں ہے, تاکہ اسٹوڈنٹس یہ دے کین کیچ اپ, تاکہ ان کو کوئی زیادہ اس میں نقصان نہیں. ضرورت بنتی جا رہی ہے کہ ہم آن لائن کلاسز کے لیے ایسے انتظامات کریں. اس میں ڈیجیٹل ایجوکیشن جو ہے جس کی بات کی گئی ہے وہ کافی اہم ہے, لیکن دقت اس میں یہ ہے کہ آن لائن میں جو دقتیں ہیں آن لائن ایجوکیشن وہ ہم دیکھ رہے ہیں. مطلب جہاں سکولوں نے کوشش کی کہ آن لائن کلاسز دے دیں, زوم پہ دے دیں. میں نے خود کوشش کی, آئی واز اے پارٹ آف ریسرچ ان دس. میں کچھ کل ہی میں نے ایک چھوٹا سا پیپر بنایا کہ ہمیں لگا کہ جو چھوٹے بچے ہیں 8ویں تک جو بچے ہیں وہ 25% بھی لرن نہیں کر پا رہے ہیں آن لائن سے. ایک تو سپیڈ کی بات ہے, یہاں 2G ہے, یہاں 4G نہیں ہے, اور دوسرا جو آپ کا ویڈیو امیڈیسی نہیں رہتی ہے بچوں کے ساتھ. لیکن ڈیجیٹل ایجوکیشن کا ایک رول ہے جو آپ کہہ رہے تھے, جو لوگ باہر ہیں سسٹم سے, وہ ڈیجیٹل ایجوکیشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو بشیر صاحب, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا, ابھی کووڈ کی بات چلی نا, جو اس صورتحال کی وجہ سے یہ آن لائن سسٹم کو اور زیادہ فروغ ملا ہے. ابھی JEE اور نیٹ کے ایگزامز ہوئے نا, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اچھے ماحول میں ہوئے, ان کے لیے انتظامات صحیح تھے, تیاریاں ٹھیک ہوئی تھی؟ دیکھیے امتحان کنڈکٹ کرنے کی جو بات ہوتی ہے, امتحان کے 3 پہلو ہوتے ہیں. ایک تو اس کا ایکیڈمک آسپیکٹ ہوتا ہے, دوسرا ایک ایڈمنسٹریٹو آسپیکٹ ہوتا ہے, اور ایک پھر ایویلیویٹو آسپیکٹ ہوتا ہے. جہاں تک ایڈمنسٹریشن آف ایگزامینیشن ہے, صاحب آپ بچوں کو لائیے, ڈسٹنسنگ کر لیجئے, آپ کے پاس جگہ چاہیے, اور بچوں کو بٹھائیے. اس ایکسٹینٹ تک تو وی ہیڈ گڈ ایگزامینیشنز. مجھے اپنی رپورٹز جو ہیں, ویمن کالج میں سینٹر تھا, وہاں میرا اپنا بیٹا وہاں کام کر رہا ہے, ہی ٹولڈ, بلکہ وہ ہی واز آن سپروائزری اسٹاف. تو میں نے اس سے فیڈ بیک لیا, اس نے کہا بہت خوش اسلوبی سے یہ امتحان ہوا. لیکن کیا ان بچوں نے آن لائن کچھ فائدہ لیا؟ اس سے پہلے جو بات چلی وہ تو دوسری بات ہے, وہ تو دوسری بات ہے, کیونکہ آن لائن کتنا انہوں نے سیکھا, کیا سیکھا, کیا نہیں سیکھا. اور پروفیسر صاحب, آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو نیو ایجوکیشن نیشنل پالیسی جو ابھی ہے, اس میں ٹیچرز کے لیے کیا کیا پروگرام ہیں, اس میں کیا ٹیچرز کو کیسے فائدہ ملتا ہے؟ بالکل, پہلے تو ٹیچر اپوائنٹمنٹ پروسیس جو ہے اس کو تھوڑا سا اسٹریم لائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پرائمری لیول سے ہی ٹیچرز کے لیے ٹیچر ایلیجبلٹی ٹیسٹس رہیں گے, تاکہ جو بھی وہاں پڑھانے جائے گا ہی ہیز ٹو گو فار دس ٹیسٹ, اس کو پاس کرنے کے بعد وہ وہاں پہ پڑھائیں گے. اسی طرح نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کو بھی اس کے ساتھ کولیبریٹ وہ کریٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ٹیچر ڈیمانسٹریشن, اس پہ ایمفیسس کیا گیا. لیکن جو میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ٹرانسفر پالیسی میں انہوں نے کہا کہ اس کو ریسٹرکٹ کرنا ہے, کہ بار بار ٹرانسفر پالیسی کو روکنا ہے. اس کے علاوہ ورٹیکل موبلٹی کے چانسز, ٹیچرس کو پروموشن کے چانسز. اور ٹریننگ سے متعلق یہ بھی کہہ دیجیے کہ آپ 4 سال کا بی ایڈ کورس, 4 سال کا بی ایڈ کورس, خاص کر جو 10+ 2 سال کا ہوا, ابھی تو نیشنل کریکولم فریم ورک فار ٹیچر ایجوکیشن بننے جا رہا ہے. 4 سال کا, وہ 2022 میں بن جائے گا. جب وہ سامنے آئے گا تو یہ ہے کہ صاحب آپ ٹیچر کو 4 سال کے لیے انٹیگریٹڈ بی ایڈ کورس چاہیے. ٹھیک ہے بشیر صاحب, اس موضوع پر اور بھی بات ہو سکتی تھی, لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی پالیسی, نیا پروگرام بنتا ہے, اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ خامیاں بھی. اب جب امپلیمنٹیشن کی بات آئے گی تب ہمیں خوبیوں اور خامیوں کا پریکٹیکلی پتہ چلے گا. بہرحال آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے,
بہت اچھی باتیں کی، آپ کے ساتھ بہت مزہ آیا پروگرام کرنے کا. آپ کا بہت بہت شکریہ بشیر صاحب، اور پروفیسر جاوید صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کے آج کے شمارے کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. आप देख रहे हैं